بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہماری دوائی پولی کیور آپ کے جسم میں موجود تمام فاسد مادے نکال دیتی ہے، اور جو بھی فاسد مادہ چاہے آپ نے غذا کے ذریعے آپ کے اندر گیا، گھی ناقص تھا، غذا ناقص تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو جو ہمارے بچے ہیں جو فاسٹ فوڈ بہت کھاتے ہیں اس کے جو سائیڈ افیکٹ آتے ہیں، اور جو مریض کنٹینیو دوائیاں کھا رہے ہیں ایلوپیتھی کے، ان کے جو سائیڈ افیکٹ آتے ہیں ان سب کو دور کرنے میں پولی کیور کا کوئی ثانی نہیں ہے دور دور تک، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں دنیا طب کی واحد میڈیسن ہے پولی کیور، جو آپ کے دوائیوں کے مضر اثرات کو بھی آپ کے جسم سے نکال دیتی ہے انشاءاللہ۔ منی بیگ گارنٹی کے ساتھ آپ بھی طلب کر سکتے ہیں۔ برج اکرب والوں کے حالات مقسومی کیا رہ سکتے ہیں، اور ذائچہ ان کا کیا احتیاط بتاتا ہے، کیا چیزیں پازیٹیو بتاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، علیم ذات صرف اللہ کی ہے، یہ ہمارا ایک اندازوں کا علم ہے، ڈیٹا کلیکشن ہے، ورنہ میرا ایمان یہی ہے کہ خالق کے فیصلے ایک مخلوق نہیں جان سکتی۔ بہرحال برج اکرب والوں کے ذائچے میں اس وقت ان کے 9ویں خانے میں شمس، عطارد، قمر اور مشتری کا کران ہو چکا ہے۔ برج اکرب کا جو حاکم ستارہ مریخ ہے وہ 18 جون 2025 کو برج شملہ میں داخل ہو گیا۔ اب برج اکرب والوں کے لیے ان کی زندگی میں سمجھتا ہوں جو 21 اور 22 جولائی کا وقت ہے یہ انتہائی نیگیٹو ہے، بلکہ اس کا اثر جو ہے 20 جولائی سے شروع ہو جائے گا۔ یہ جو وقت ہے انتہائی نحس ہے۔ اس وقت میں برج اکرب والوں کے ذائچے کے 11ویں خانے میں مریخ اور ضم کا کران آئے گا۔ یہ کران 19 تاریخ سے لے کے 22 تاریخ تک اس کے اثرات آ سکتے ہیں۔ اب برج اکرب والوں کا کیونکہ ذاتی ستارہ پرسنل یہ یہاں پہ مشکلات کا شکار ہے، تو میں یہ مشورہ دوں گا یہ بہت زیادہ محتاط رہیں، خاص طور پہ اپنے بڑی عمر کے دوستوں سے، اپنے بڑی عمر کے عزیزوں سے توقع کوئی نہ رکھیں۔ یہ جو نیگیٹو وقت ہے ان کی زندگی میں 18 جون 2025 کو شروع ہوا، یہ وقت 3 اگست 2025 تک رہے گا۔ یاد رکھیں خانہ امید میں ہمیشہ وہ باتیں آتی ہیں جن کی سمت میں آپ کو لگاؤ ہوتا ہے، جن سے آپ کو مدد ملنی ہوتی ہے، بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں جن کو چھوٹے ہوتے ہوئے آپ سوچتے ہیں کہ میرا بڑا بھائی ہے میرے لیے بہتری کرے گا، تو حد سے زیادہ توقع اس وقت میں کسی سے رکھنا حماقت ہوگی۔ اور برج اکرب کے لوگوں کا کیونکہ بنیادی جو کانسیپٹ ہے جس سٹرکچر کے تحت یہ بنے ہوئے ہیں یہ ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور ان کے اندر مرکزی بات یہ پائی جاتی ہے کہ جو تہیہ کر لیں، جو یہ عہد کر لیں اس کے اوپر یہ قائم رہتے ہیں اور وہاں سے ہلتے نہیں ہیں۔ یہ جو وقت میں سمجھتا ہوں 18 جون 2025 سے ان کی زندگی میں شروع ہوا، یہ آنے والے 90 دن ان کی زندگی میں مشکلات کے لائے گا، کیونکہ جب مریخ برج شملہ میں داخل ہوا تو جب تک یہ برج میزان کو کراس نہیں کرے گا اس وقت تک ان کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی، اور ان کے ذائچے کے 6 خانے میں زحل اور نیپچون آگے بیٹھ گئے ہیں، لہذا جب مریخ کی اور زحل کی نحس نظر ہوگی آنے والے وقت میں تو یہ بہت نحس ہوگی، انتہائی نیگیٹو ہوگی۔ اس کی 2 باتیں ذائچہ بتا رہا ہے۔ ایک تو یہ جو برج اکرب والے ہیں جب کسی کے مطلب مخالف ہو جاتے ہیں، کسی پہ غصہ آتا ہے تو یہ ان کی برداشت کیونکہ تھوڑی ہوتی ہے اور یہ رحم نہیں کرتے۔ اب یہ اپنے مخالف سے انتقام لینے کے لیے آخری حد تک جا سکتے ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں آسٹرالوجی کہتی ہے اگر کسی کے بھی ذائچے میں برج اکرب میں چاند ہو اور ان کا اپنا ذاتی ستارہ مریخ بھی برج اکرب میں ہو تو یہ وہ ایسا بندہ، ایسی شخصیت سامنے آتی ہے جو سامنے والوں کو بے دردی کے ساتھ نہ صرف قتل کرتے ہیں بلکہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ مطلب ان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کو جان سے مار دینا، اس سے بھی ان کی جو ہے نا ایسے بندے کی میں نے ذائچے میں دیکھا ہے طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو پھینکتا ہے۔
تو برج اقرب کے جو لوگ ہیں ان کی جو دشمنی ہے اسی طرح بہت زیادہ چلتی ہے. یہ اپنے دل میں وہ باتیں رکھتے ہیں جو یہ دوبارہ بیان نہیں کرتے لیکن دل میں رکھتے ہیں، اور اپنے مخالف کے سے بدلہ لینے کی آگ جو ان کے سینے کے اندر سلگتی رہتی ہے. اب یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا وقت، یہ وقت انتہائی نحس ہے. اور میں پھر عرض کرتا چلوں کہ علم کا مقصد روشنی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو روشنی دے. اور میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کی گاڑی جتنی مرضی قیمتی ہو، 4 کروڑ کی ہو، 5 کروڑ کی ہو یا 2 لاکھ کی ہو، جتنے کی مرضی ہو، اگر اس کی ہیڈ لائٹیں آف ہیں تو آپ رات کو اس کو نہیں چلا سکتے. اسی طرح دوستو علم ہے، جو علم ہے وہ آپ کو آنے والے وقت میں بتاتا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ برج اقرب والوں کے لیے دراصل یہ وقت بہت نیگیٹو ہے، لیکن یہیں پہ ان کے لیے پازیٹیو وقت بھی ہے. اور پازیٹیو وقت یہ ہے کہ جب برج اقرب میں مریخ آئے گا تو یہ مشتری کے ساتھ انتہائی سعد نظر قائم کرے گا، اور یہ ان کے روحانی جو مراحل ہیں اس سمت میں بھی جائے گی. اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں. ایک ایسا عورت یا مرد پیدا ہوا جو برج اقرب کے وقت میں پیدا ہوا. ان کے ذائچہ پیدائش میں فرض کیجئے مشتری جو ہے وہ برج سرطان میں شرف کی حالت میں تھا. اب جو ان کی عمر کا حصہ شروع ہوگا ان کو روحانیت سے لگاؤ شروع ہو جائے گا. اور برج اقرب میں نے عرض کیا نا کہ خفیہ رہنے کی، چھپ کے رہنے کی، اکیلے رہنے کی ان کے اندر بڑی صلاحیت ہوتی ہے. یہ اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ. لہٰذا اس وقت میں برج اقرب والوں کے لیے انتہائی پازیٹیو بات یہ ہے کہ جو لوگ روحانیت کی سمت میں جا رہے ہیں ان کا وقت بہت اچھا آئے گا. روحانی سمجھیے سمت میں ان کے دروازے کھلیں گے. اور جو بندہ اس وقت میں مشتری کی لوح بنا کے اپنے پاس رکھے گا انشاءاللہ اس کی زندگی میں بہت زیادہ آسانی اور فیوچر میں بہتری آئے گی. اس کی دلیل دوستو یہ ہے کہ اقرب سے اگلا برج قوس ہے، اور قوس کا حکم ستارہ مشتری ہے جو ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں بیٹھ کے بادشاہت کے مقام پہ ہے. لہٰذا آپ اپنا نام کی لوح بنوائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو اسم اعظم بتایا جائے اس کا ورد کرتے رہیں. یہ جو دوستو دنیا ہے اس میں جو ستارے موو ہو رہے ہیں، مثلاً میں بتاتا ہوں کہ سورج جو ہے وہ ان 360 درجات میں گزرتا ہے. تقریباً 1 سال جب آپ اپنے ورد کو ڈیلی کرتے رہتے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے 360 درخت لگا دیے. 360 آپ نے درخت لگا دیے. اب اگر آپ نے اپنے علاقے میں ہی 360 درخت لگائے ہیں دوستو تو اس کا اثر آپ کے گھر تک ضرور آئے گا. بائیں نہیں ایسے جب آپ اپنا ورد وظیفہ کریں گے اس کا بھی بڑا اثر آئے گا. جب میں نے تحقیق کی اسٹرالوجی میں تو ایک صاحب کا جن کے میں نے ذائچہ بنایا، سب سے پہلے میں نے برج اقرب کے اس بندے کو ان کا اسم اعظم بتایا، یا محیو یا ممیتو. اور اس اللہ کے بندے نے جو مجھے رزلٹ دیا اس سے میں 2 دن آپ سمجھیں گے بہت ہی خوش اور اطمینان اور اس میں رہا. اس کے الفاظ تھے کہ ڈاکٹر صاحب اس ورد کرنے سے میری حالت بدل گئی ہے، مجھے اتنا سکون ہے زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا، اور میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ نے جس سمت میں مجھے ڈالا ہے یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو برج اقرب والے لوگوں کی کنسنٹریشن، ارتکاز توجہ ان کی بہت سٹرونگ ہوتی ہے. جس کام پہ یہ آ جائیں یہ وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں. اور میری ایک جو اسٹرالوجی کے طالب علم کے طور پہ میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وہ بزرگ جو ولی اللہ بنے اور اللہ کے ساتھ دوستی کی جنہوں نے، اصل میں ان کے میں سمجھتا ہوں برج اقرب کے ساتھ بہت زیادہ تعلق واسطہ رہا ہوگا. یہ میرا ایک اندازہ ہے، میں کوئی حرف آخر بات نہیں کرتا. ذائچے میں یہ جو صورتحال ہے برج اقرب والوں کی یہ انتہائی پازیٹیو ہے. صرف یہ جو 18 جون سے آنورڈ یہ جو 90 دن کا وقت ہے یہ ذرا مشکلات کا ہے. محتاط رہیں، اپنا اسم اعظم پڑھیں یا محیو یا ممیتو، انشاءاللہ سب چیزیں بہتر ہوتی ہیں.